سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، سب سے افضل صدقہ۔ اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا جو میں سنانے لگا ہوں، یہ گھر جانا ہے، اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے، محبوب پاک کے یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا، کتنی خیر ڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں۔ حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا، فرمایا نہیں۔ سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا، فرمایا نہیں۔ حضور پھر بڑی قابل غور حدیث، جاگیے گا ذرا آنکھ کھولیے گا، ذرا ٹیپ چھوڑیے گا، ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے بھئی حدیث میں فکرے کیسے بیان فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تیرا، بولیے یار، تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو، اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں، تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو۔ کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو، فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سب سے افضل صدقہ، تیرا رشتہ دار بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو اور تجھ سے، سبحان اللہ۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اس کو کسی طرف سے آتا بھی ہو تو ہم روک دیتے، کہتے نہیں ایڈا تگڑا کام کرے ہیں تو یہ نکال ہی دیں گے، ایڈے چار منڈے نے کما کے کھان ہو، آپ اس کو کیا؟ بھائی فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، حقدار ہو، ضرورت مند ہو، شرط یہ بھی لگا دی کہ ساتھ تجھ سے ناراض بھی رہتا ہو، اس کو تو صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب عطا۔ تو توڑنے والوں نہ بنو، جوڑنے والے بنو، جوڑ جاؤ۔ حضور نے فرمایا تم خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے نا، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، اگرچہ واقعہ ایسا نہ بھی ہو، پہلو دار بات بھی کرنی پڑے نا تو کرو، صلح کرا دو۔ حالانکہ حضور کبھی بھی پہلو دار بات کو پسند، مشکوک بات کو نبی پاک پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا پہلو دار بات بھی کرنی پڑے، تھوڑی سی تمہیں گول بات بھی کرنی پڑے تو کر دو، لیکن صلح۔ تم گئے بڑے اور چھوٹے بھائی کی لڑائی ہو گئی، بڑے کے پاس گئے تو کہا چھوٹے صلح کر لے، اس نے کہا بڑا نالائق ہے، بدتمیز ہے، میری توہین کرتا ہے، عزت نہیں کرتا، میں نہیں صلح کرتا۔ اب آپ چھوٹے کے پاس آئے، اس کو آپ نے کہا میں تیرے بڑے بھائی کے پاس گیا تھا، یہ نہیں کہنا کہ اس نے یہ لفظ کہنا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا میری تو جس دن سے لڑائی ہوئی ہے میرا دل ہی نہیں لگتا، کہنا یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا، میرا تو چھوٹا ہے، میرے بیٹوں کی طرح ہے، ایک اماں کے ہاتھ کی روٹیاں کھائی ہے، ایک باپ کے کندھوں پہ کھیلے ہیں، ایک آنگن کے دو پھول ہیں، دل لگتا ہی نہیں۔ اور چھوٹے کے پاس گئے تو چھوٹے سے جا کے کہا کہ بڑے سے صلح کر لے، تو چھوٹے نے کہا وہ تو سارے پیسے کھا گیا ہے، وہ 5 مرلے بھی اپنے نام کرا گیا ہے، وہ والے 6 مرلے بھی ہڑپ کر گیا ہے، بینک بیلنس بھی سارا لوٹ کے لے گیا ہے، موٹر سائیکل بھی لے گیا، فلانی چیز بھی لے گیا، چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ چھوٹے نے تنقید کر دیا، آپ بڑے کے پاس گئے تو یہ باتیں نہیں بتانی جا کے، کہنا یہ ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، میرا بھائی جو ہوا کوئی بات نہیں، میں مال کو کون سی اہمیت دیتا ہوں، تجھے پہلو دار بھی بات کرنی پڑتی ہے تو کر، لیکن بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، دو الجھے ہوئوں کو قریب کر دے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل امر نہ بتاؤں، نفلی روزے سے افضل امر نہ بتاؤں، صدقات و خیرات سے افضل عمل نہ بتاؤں، میں تمہیں نفلی حج اور عمرے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ حضور بتلائے، فرمایا تو بچھڑے ہوئے کی صلح کرا دے، اللہ تجھے نفلوں کا ثواب بھی دے دے گا، صدقے کا ثواب بھی دے دے گا، نفلی روزے کا ثواب بھی دے دے گا، اور تو گیا تو نہیں گھر ہی بیٹھا حج عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اگر تو دو بچھڑے ہوئوں کو ملا دے گا، اگر تو صلح کرا دے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ معاف کرنا شروع کریں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، معاف کرنا شروع کریں جھگڑے۔ حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے،
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئی، بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئی۔ فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے، باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں، بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہے لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرما کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا۔ وہ پہلے کی بات ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ معاف کرے، اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دے۔ جڑے کا معاملہ تب بھی معافی دے بھی اور معاف جی، بڑا مشکل معاملہ ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے، ہمارا ماحول بڑا جی پہلے سلام کا ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا، میں نے منگنی کے لیے سدیا تو میں نہیں آؤں گا۔ واہ جی واہ، بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا، جب گھر والے کا دل کرے بلائے۔ پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا، پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی ہی نہیں، ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، یہی تو موقع آیا ہے۔ حدیث سناؤں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت، رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ترغیب بالترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا۔ حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے، مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے، سخت گرمی کے ماحول میں میں نہیں جام پلاتا، اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے، جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرے، جب بھی کوئی۔ اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی، اللہ کی رضا کے لیے دے دی۔ بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی، آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں۔